کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی جان دینے والی عورت سمیہ تھی، اور اسلام میں نبی کو نبی ماننے والی، سب سے پہلے نبی کو نبی ماننے والی اگر کوئی تھی تو وہ عورت تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عورت کے پاس اتنی طاقت ہے، فرعون جیسا ظالم مرد سے بھی اپنی بات کو منوا سکتی ہے عورت۔ اسلام عورتوں کے بارے میں جو بتایا قرآن میں، اس میں سے ایک عورت کا ذکر کیا کہ یہ وہ عورت ہے، فرعون جیسا ظالم، اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں تھا شاید، تو ایسے بڑے ظالم سے بھی اگر بات منوانا چاہے تو بالکل منوا سکتی ہے۔ کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کی ماں نے ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا کے کنارے چھوڑ دیا، اور وہ کیا ہے صندوق تیرتا ہوا آیا، اس وقت تو فرعون تمام لڑکوں کو، جو بھی مرد بچہ پیدا ہوتا تھا انہیں قتل کر رہا تھا، اس کو خطرہ تھا۔ تو لیکن وہیں سے جو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی جب اس نے ارادہ کیا، کوشش کی، تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ فرعون کی بیوی کہتی ہے، سورہ قصص آیت نمبر 9 میں ہے، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او تتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لے، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے فرعون لاکھوں ہزاروں کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس بچے کو بھی جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا کہ اسے قتل مت کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والا بنے، ہم اس کو اپنی ہی اولاد بنا کے رکھ لیں گے، اپنے گھر میں پلے گا بڑھے گا تو اپنے کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تو ایسا ظالم جو کئی ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، لیکن بیوی کے کہنے پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ تو یہ عورت کا مقام ہے، یہ عورت کی طاقت ہے، اگر عورت چاہے تو بڑے سے بڑے ظالم مرد سے بھی اپنی بات کو منوا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عورت اگر ٹھان لے تو کسی سے بھی ٹکر لے سکتی ہے، جیسا کہ ہم اسی فرعون کی بیوی آسیہ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا، یعنی آسیہ شہید ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ فرعون کو رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ رب مانتی ہے، تو یہ لمبا واقعہ ہے، کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ تو اس وقت فرعون نے کیا کہا تھا کہ تو میرے گھر میں رہتے ہوئے، میری بیوی ہوتے ہوئے مجھے رب نہیں مانتی؟ تو اس وقت کیا بولی کہ ہاں میں تجھے رب نہیں مانتی، تیرا اور میرا پیدا کرنے والا، اس پوری دنیا کو بنانے والا جو رب ہے اکیلا اللہ ہے، میں اسی کو مانتی ہوں، اسی کو رب مانتی ہوں۔ تو یعنی فرعون جتنا بڑا ظالم، اس کے ظلم کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اس کے ہی گھر میں رہ کے تمام چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اتنے بڑے ظالم سے بھی ٹکر لینے کی بات، اتنی زیادہ ہمت ایک عورت کے پاس اگر میں اس کو رب میں نہیں مانوں گی تو میرا کیا حشر ہوگا، یہ کیسا ظلم کر سکتا ہے، سب کچھ معلوم ہے آسیہ کو، دیکھتے آئی یہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس کے باوجود بھی عورت ٹھان لیتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ ہاں تو رب نہیں ہے، میرا اور تیرا، ہم تمام لوگوں کا رب ایک ہی ہے، میں اسی ایک رب کو میں مانتی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، اس کے بعد اس نے شہید کر دیا آسیہ علیہ السلام کے اوپر، بہت زیادہ ظلم کیا، زندہ جسم پہ کیلیں مارنے لگا۔ اور ایسے حالات میں بھی جب وہ رب سے دعا کرتی ہے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں جگہ عطا فرما، تو اتنی ہمت ایک عورت کے پاس ہے۔ تو یاد رکھو، بسا اوقات تو عورت مرد سے بھی زیادہ عورت کے پاس بڑا کلیجہ ہوتا ہے، کبھی کبھی مرد سے بھی زیادہ ہمت والی عورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، کئی دن تک بیٹھ جاتے تھے، جب پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں اور سینے کو دباتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، ڈرتے وہ اپنے گھر کو واپس آئے۔ آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی بتائے، اے خدیجہ میری جان کا خطرہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو، ایک شوہر ڈرتے ہوئے گھر کو آیا، ایک مرد ڈرتے ہوئے گھر کو آیا، لیکن اس وقت
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تسلی دینے والی کلمات کہتی ہیں، ایسی باتیں کہتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ختم ہوا۔ میں نے پورا واقعہ سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آیا میرے سینے کو دبایا، اس طرح میری جان کو خطرہ ہے، ہو سکتا ہے شاید وہ میری جان لے لے گا، اس طرح پورا واقعہ بتانے کے بعد بھی خود ڈرنے کے بجائے، یعنی ایک عورت دوسری ہوتی تو ہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے جیسے آج کل جو عورتیں ہیں اگر ایسی ہوتی تو ہاں اس سے بھی زیادہ یہ رونے لگ جاتی ہے، یہ چیخنے چلانے لگ جاتی ہے، اور یہ زیادہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتی ہے، اور کیسی باتیں بولتی ہے، جن الفاظ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر ختم ہوا، جن الفاظ کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمت اور طاقت آئی، وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے کام تھے، ان اچھے کاموں کو گناتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈرو مت، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اچھے ہیں، آپ تو نیک ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مسافروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی اتنے اچھے اخلاق ہے تو اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کئی باتیں سمجھایا آپ لوگوں کو، اس سے پہلے یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر دیکھ لینا ہے تو دیکھ لینا۔ تو یہ عورت کے اندر صفت، ایک نیک بیوی کے اندر یہ صفت ہونا، اپنے شوہر کو ہمت دینے والی، اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے والی، اپنے شوہر کی تعریف کرنے والی، جس سے شوہر کا ڈر بھی ختم، شوہر کا غم بھی ختم، باہر کی تمام پریشانیاں ختم، گھر میں آیا تو جب ایک سکون دینے والی، اچھی باتیں بولنے والی بیوی اگر ہوتی ہے تو پھر شوہر کی ہر پریشانی ختم، وہ تمام پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، پوری دنیا کے پریشانیاں جھیل سکتا ہے، گھر میں اس کی بیوی اگر اس کو اچھی ملے۔ لیکن گھر میں ہی بیوی اس کی اگر تنقید کرنے والی، اس کے بارے میں برائیاں دوسروں کے سامنے بتانے والی، ہمیشہ اپنے اولاد کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے والی اگر مل جائے تو پھر شوہر جائے تو کہاں جائے؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے عورتوں کی، جو اکثر عورتیں کرتی ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں دوسروں کو بتانا، وہ بھی اس کی غلطیاں۔ لیکن ماشاءاللہ نیک عورتیں بھی بہت ساری ہیں، سب ایسی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں بہت سارے برائیاں کرتا، انہیں بہت سارے غلطیاں کرتا، ظالم بھی رہتا، ظلم بھی کرتا، شراب بھی پیتا، پتہ نہیں، حالانکہ یہ اچھا بول کے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن اتنے غلط کام کرنے کے باوجود بھی میرا شوہر ہے بول کے شوہر کی تعریف کرنے والی عورتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف کتنے بھی اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کے بارے میں اپنے میکے والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سہیلیوں سے اس کی برائیاں بیان کرنے والی، یہ غلط اور بری عورت کے اخلاق ہے، یاد رکھو، یہ بری عورت مانی جاتی، یہ کبھی اچھی عورت نہیں ہو سکتی، اللہ کی نظر میں بھی نہیں ہو سکتی، شوہر کی نظر میں بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ اس لیے یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے ہمیشہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈر کے بھی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دی، ان کے اچھے کاموں کو یاد دلا کے۔ تو شوہر کے اچھائیاں ہمیشہ یاد رکھنا اور اس کے غلطیوں کو نظر انداز کرنا، اگر غلطیاں ہوئے تو وہ اپنے گھر کے حد تک رکھنا، لیکن شوہر کے اچھائیاں باہر بیان کرنا، یہ ایک نیک عورت کی صفت ہوتی ہے۔ باپ اگر نبی بھی ہو لیکن ماں اگر خراب ہے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ اس کی مثال، باپ اگر نبی بھی ہے لیکن ماں خراب ہے تو بچے بھی بگڑ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام، باپ کون ہے؟ نوح علیہ السلام ہے، نبی ہے لیکن ماں خراب ہے، ماں اچھی نہیں ہے، ماں ایمان نہیں لائی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یاد رکھو، کوئی بھی باپ کتنا بھی نمازی، دیندار، پرہیزگار، متقی کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچوں کی ماں اگر خراب ہے تو پھر بچے خراب ہو جاتے، کیونکہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتے بچے۔ اب دوسری مثال اگر ہم دیکھیں گے، باپ اگر فرعون بھی ہو مگر ماں اگر اچھی ہے تو بچے بھی اچھے ہوں گے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں پلے بڑے، باپ فرعون ہے، باپ کی طرح ہی پلے نا، فرعون ظالم، لیکن دوسری طرف ماں آسیہ ہے، ماشاءاللہ نوح علیہ السلام ایک نبی بن کے نکلے۔ تو یاد رکھو، ماں کا بڑا کردار ہوتا، تو باپ کتنا بھی اچھا ہو لیکن اگر ماں خراب ہے تو بچے بگڑ سکتے ہیں، بگڑ ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے 100% بگڑ سکتے ہیں، لیکن باپ اگر برے سے برا آدمی بھی کیوں نہ ہو، آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم، شرابی، بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ماں بہت اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی تربیت کرتی ہے بچپن سے اپنے بچوں کے، تو ماشاءاللہ بچے نیک اور دیندار بنتے ہیں،